بابا سائیں، آپ ہوش میں تو ہیں؟ اب کان کھول کر سن لیں، میں اس 10 سال کے بچے سے شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ سیریسلی؟ آپ مجھ سے یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ المیر کی آواز حویلی کی در و دیوار سے ٹکرائی۔ احمد شاہ نے سکون سے تسبیح کا دانہ گرایا اور سرد لہجے میں کہا، کیوں نہیں کرو گے؟ وہ تمہارے تایا کی اکلوتی وارث ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں اپنے بھائی کی جائیداد اور خون پسینے کی کمائی کسی غیر کے نام کر دوں؟ جائیداد؟ صرف جائیداد کے لیے آپ میری زندگی داؤ پر لگا رہی ہیں؟ المیر نے تڑپ کر کہا، وہ ایک بچی ہے بابا، ابھی اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں اور آپ اسے میری گردن سے باندھنا چاہتے ہیں؟ لٹرلی یہ پاگل پن ہے۔ پاگل پن نہیں، روایت ہے المیر۔ احمد شاہ بھی اب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ ریا کا ماموں اسے لینے آ رہا ہے، وہ اسے لے گیا تو عدالت کے ذریعے سے جائیداد پر قبضہ کر لے گا۔ میں انعام شاہ کی محنت کو یوں برباد نہیں ہونے دے سکتا۔ المیر نے ایک تلخ ہنسی ہنسی۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ میں ایک گڑیا سے نکاح کر لوں؟ جو بھی ہو، میں اسے جاہلانہ فیصلے کا حصہ نہیں بنوں گا۔ میری اپنی ایک لائف ہے، میرے خواب ہیں، میں اس بچی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی دوران المیر کی ماں بیگم زاہدہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے نرمی سے المیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ المیر پتر، میری بات تو سنو، ہم صرف تمہارے بھلے کا سوچ رہے ہیں۔ ریا معصوم ہے، وہ ہماری اپنی ہے۔ المیر نے جھٹکے سے اپنا کندھا چھڑایا۔ امی، آپ کو اندازہ ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ ابھی ٹھیک سے بولنا نہیں سیکھی اور آپ اسے میری بیوی بنانا چاہتی ہیں؟ یہ خیال ہی کتنا آکورڈ ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ المیر شاہ نے ایک ایسے لڑکے سے شادی کی ہے جو ابھی پرائمری اسکول میں ہے۔ لوگوں کی فکر چھوڑ دو المیر، اپنی نسل اور زمین کی فکر کرو۔ احمد شاہ نے حتمی لہجے میں کہا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا زمین سے، میں اس شادی کے خلاف ووٹ رہوں گا۔ المیر نے دھاڑتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر برآمدے میں سے اپنا بڑا بھائی مہران شاہ ملا۔ مہران، جو ہمیشہ سنجیدہ رہتا تھا، اس وقت المیر کو دیکھ کر مسکرایا۔ غصہ تھوکو المیر، بابا کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ مہران بھائی، آپ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ 10 سال کی ہے۔ obsession کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ بابا جائیداد کے لیے اتنا obsessed کیوں ہیں؟ المیر نے بے بسی سے کہا، شاید اسی لیے کہ وہ جائیداد نہیں، خون کا حصہ بچانا چاہتے ہیں۔ مہران نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، خیر۔ المیر نے رخ پھیرا، میں یہ نکاح نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ غصے میں تیز قدم اٹھاتا ہوا سیڑھیوں چڑھنے لگا، جہاں سامنے سے چھوٹی سی ریا اپنی فراق سنبھالتی ہوئی بھاگتی آ رہی تھی۔ وہ دوڑ رہی تھی کہ اچانک المیر سے ٹکرا گئی۔ المیر لالا! وہ گرتے گرتے بچی اور اس کی قمیض کے پلو پکڑ لیا۔ اس کی بڑی بڑی معصوم آنکھوں میں حیرت تھی۔ المیر نے اسے حقارت بھری نظر سے دیکھا اور اپنا پلو چھڑایا۔ دور ہو مجھ سے، اس نے سختی سے کہا۔ ریا سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا وہی المیر لالا جو اسے گود میں اٹھا کر چاکلیٹ دلاتا تھا، آج اتنے غصے میں کیوں ہے؟ آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ اس نے رونی صورت بنا کر کہا، تمہاری وجود ہی میرے غصے کے لیے وجہ ہے۔ اب المیر نے کرختی سے کہا اور اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا، پیچھے ایک حیران اور پریشان بچے کو چھوڑ کر، جسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ نکاح کس بلا کا نام ہے اور اس کی زندگی آج سے کتنی بدلنے والی ہے۔ احمد شاہ کے گھر اللہ نے 2 بیٹے کی نعمت دی تھی، مہران شاہ اور المیر شاہ۔ مہران شروع سے سنجیدہ اور ذمہ دار تھا، جبکہ المیر تو حویلی کا شہزادہ تھا، ضدی، غصے والا مگر دل کا صاف۔ دوسری طرف انعام شاہ کی زندگی میں خوشیاں ذرا دیر سے آئیں۔ شادی کے 11 طویل سالوں کے بعد ان کے گھر ایک ننھی پڑی نے قدم رکھا جس کا نام ریا رکھا گیا۔ بھائی جان دیکھیں، میری بیٹی بالکل اپنی ماں پر گئی ہے۔ انعام شاہ نے جب پہلی بار ریا کو گود میں لیا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ریا جب 8 سال کی تھی تب تک وہ پوری حویلی کی جان بن چکی تھی۔ خاص طور پر المیر اور مہران اسے سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ المیر شاہ جو اب 21 سال کا ہونے والا تھا، اس نے ریا کو بچپن میں اپنی گود میں کھلایا تھا۔ وہ جب اسکول سے آتا، ریا بھاگتی ہوئی اس کے پاس جاتی اور اس کے بستے سے چاکلیٹ ڈھونڈتی۔ المیر لالا، میری گڑیا کا بازو ٹوٹ گیا، اسے ٹھیک کر دینا، وہ معصومیت سے فرمائش کرتی تو المیر اپنا سارا غصہ بھول کر اس کے کھلونے ٹھیک کرنے بیٹھ جاتا۔ وہ المیر کی آنکھ کا تارا تھی، وہ اس کے لیے نت نئے کھلونے لاتا، اسے کہانیاں سناتا اور اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں پر مسکراتا۔
لیکن پھر وقت نے ایسی پلٹ کھائی کہ ہنسی بستی زندگی کو نظر لگ گئی۔ ایک حادثے نے انعام شاہ اور ان کی بیگم کو ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ وہ دونوں بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے شہر جا رہے تھے کہ گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس حادثے نے 8 سالہ ریا کو یتیم کر دیا۔ ریا پتر، اب ہم ہی تیرے ماں باپ ہیں، احمد شاہ نے روتی ہوئی بچی کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ مگر اس حادثے کے ساتھ ہی حویلی کی سیاست بھی بدل گئی۔ انعام شاہ کی کروڑوں کی جائیداد، وسیع زمین میں اور کاروبار اب اس چھوٹی سی بچی کے نام تھا۔ احمد شاہ جو بھائی سے محبت تو کرتے تھے، مگر زمینوں کے معاملے میں وہ حد سے زیادہ حساس تھے۔ ان کے ذہن میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ اگر ریا کی شادی خاندان سے باہر ہو گئی تو یہ ساری جائیداد کسی غیر کے قبضے میں چلی جائے گی۔ یہ سوچ خود غرضی پر مبنی تھی، مگر احمد شاہ نے اسے خاندان کی بقا کا نام دے دیا۔ دوسری طرف علمی شاہ جو اب جوان ہو رہا تھا، اس کے لیے ریا ابھی وہی چھوٹی گڑیا تھی جس نے اسے گود میں پالا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا اپنا باپ ایک دن اسے پاکیزہ رشتے کو جائیداد کی بھین چڑھا دے گا۔ علمیر ابھی ریا کا خیال رکھتا تھا، مگر جب سے شادی کی بات شروع ہوئی تھی، اس کے رویے میں ایک عجیب سی تلخی آ گئی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے اس کی معصوم بہن جیسی کزن کو اب ایک مہر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا مہران بھائی، علمیر نے ایک رات چھت پر ٹہلتے ہوئے کہا۔ اب وہ پرانی باتیں یاد کر کے کیا فائدہ بابا سائی نے تو جیسے ہر رشتے کی قیمت زمین مقرر کر دی ہے۔ مہران خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ علمیر کا غصہ جائز ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ طوفان ابھی آنے والا ہے۔ ریا جو ابھی تک اپنی گڑیا کے ٹوٹے ہوئے بازو کے لیے روتی تھی، اسے خبر ہی نہیں تھی کہ اس کی اپنی تقدیر کے فیصلے کسی اور بند کمرے میں ہو رہے ہیں۔ شاہ حویلی کے ڈائننگ روم میں بچا ہوا کلین آج جیسے کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ علمیر شاہ لاؤنج کے ستون سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، جبکہ سامنے صوفے پر بیٹھا ایک ادھیر عمر شخص جسے وہ ریا کا ماموں کہہ کر پکارتے تھے، احمد شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کر رہا تھا۔ احمد شاہ، آپ جتنا بھی ٹال مول کر لیں، میں اپنی بھانجی کو اس طرح یہاں بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر میرا بھی اس پر حق ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ شہر لے جا رہا ہوں اور عدالت میں اس کی سرپرستی کا کیس بھی کر رہا ہوں۔ ماموں کا لہجہ فاتحانہ تھا۔ احمد شاہ کے ماتھے پر پسینے کی چمک آ رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ریا حویلی سے گئی تو انعام شاہ کی آدھی سے زیادہ زمین اور شوگر ملیں جو احمد شاہ کی حکمرانی تھی، وہ سب ماموں کے ہاتھ لگ جائیں گے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ریا یہاں ہے بے آسرا نہیں ہے، وہ اس گھر کی بہو بننے والی ہے۔ احمد شاہ نے اچانک دھماکہ کیا۔ علمیر نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کی جی چاہا کہ وہیں کھڑے کھڑے چلا کر کہے یہ جھوٹ ہے، لیکن باپ کی ساکھ کا سوال تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا اور اوپر کے پورچ کی طرف چلا گیا، جہاں ریا اپنی چھوٹی سی رنگین گیند کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ علمیر لالا، دیکھیں میری گیند کتنی اونچی اچھلتی ہے۔ ریا نے اسے دیکھتے ہی خوشی سے نعرہ لگایا اور گیند اس کی طرف اچھالی۔ علمیر نے گیند پکڑنے کی زحمت نہیں کی اور وہ اس کے سینے سے ٹکرا کر نیچے گر گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور بے بسی کا عجیب امتزاج تھا۔ ریا، تمہیں پتہ ہے وہ نیچے کون بیٹھا ہے؟ علمیر نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ریا نے معصومیت سے سر ہلایا۔ ہاں، وہ ماموں ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے اور وہاں مجھے بہت ساری چاکلیٹ ملے گی۔ کیا میں جاؤں لالا؟ علمیر کا پالا ہائی ہو گیا۔ اس نے جھک کر ریا کے چھوٹے سے کندھے پکڑے اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ تمہیں چاکلیٹ کی پڑی ہے؟ تمہیں اندازہ ہے کہ یہاں تمہاری زندگی کا سودا ہو رہا ہے؟ سیریسلی؟ کیا تمہیں ذرا بھی ڈر نہیں لگتا کہ تمہیں اس گھر سے دور لے جایا جا رہا ہے؟ ریا سہم گئی۔ لالا، آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ میں نے کیا کیا؟ تم نے کچھ نہیں کیا، لیکن تمہارے نام پر لگی جائیداد نے سب کو پاگل کر دیا ہے۔ لٹرلی بابا صاحب تمہیں اس حویلی کی دیواروں میں قید رکھنا چاہتے ہیں اور تمہارے وہ ماموں تمہیں جائیداد بٹوارے کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں۔ علمیر کی آواز میں تلخی تھی۔ تو کیا آپ بھی مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ریا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ علمیر نے اسے دیکھا، وہ 10 سال کی بچی جس کے چہرے پر ابھی بچپنے کی لکیریں بھی تازہ تھیں۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ اسے اپنی پشت پر بٹھا کر پورے باغ کی سیر کرواتا تھا۔ اینی وے، اب وہ وقت گزر چکا تھا۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، لیکن اس کی قیمت بہت بھاری ہے ریا۔ مجھے اپنی زندگی قربان کرنی پڑے گی۔ علمیر نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ قیمت؟ کیا آپ کو میرے لیے پیسے دینے پڑیں گے؟ ریا نے دوپٹے کے کونے سے آنسو پوंچھتے ہوئے پوچھا۔ علمیر کو اس کی معصومیت پر ہنسی آئی نہ غصہ۔ اس نے صرف سر دابڑی۔ بے شک تم بہت معصوم ہو، یا شاید میں بہت بد نصیب ہوں۔
نیچے سے احمد شاہ کی بلند آوازیں جو قاضی صاحب کو بلانے کا حکم دے رہے تھے۔ علمیر کو سمجھ آ گیا کہ اب واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ وہ ماموں کی دھمکی اور عدالت کے ڈر سے آج ہی نکاح کے ڈرامہ رچنے والے تھے۔ علمیر لالا آپ چپ کیوں ہو گئے؟ ریان نے اس کی قمیض کے کونے کو ہلایا۔ جاؤ جا کر منہ ہاتھ دھو لو، آج تمہاری زندگی کا سب سے بڑا تماشا لگنے والا ہے۔ علمیر نے تلخی سے کہا اور اسے وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بھر گیا۔ ریا وہیں کھڑی اسے چادر دیکھتی رہی۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ علمیر لالا اس سے ناراض ہیں۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ آج سے وہ اس شخص کی ملکیت بننے والی ہے جو اس سے سب سے زیادہ نفرت کرنے کا عہد کر چکا تھا۔ نکاح کا منظر کسی ماتم سے کم نہ تھا۔ علمیر شاہ پتھر کا بت بنا قاضی کے سامنے بیٹھا تھا، جبکہ دوسری طرف پردے کے پیچھے 10 سالہ ریا، جو اس سارے کھیل سے بے خبر تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی گڑیا کی شادی کی باتیں کر رہی تھی۔ جب علمیر نے قبول ہے کہا تو اس کے لہجے میں محبت نہیں بلکہ ایک ایسی نفرت تھی جو برسوں تک مٹنے والی نہیں تھی۔ نکاح کے فوراً بعد وہ کمرے میں داخل ہوا جہاں ریا دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اترو میرے بیڈ سے نیچے اور دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، علمیر دھارا۔ ریا سہم کر رونے لگی۔ علمیر لالا، اس سے کانپتے ہاتھوں سے علمیر کا ہاتھ پکڑا۔ علمیر کا غصہ اس کی معصومیت دیکھ کر تھوڑا ٹھنڈا ہوا، مگر اندر کی تلخی کم نہ ہوئی۔ اس نے سختی سے ہاتھ چھڑایا اور بولا، گڑیا اپنے کمرے میں جاؤ۔ اگلی صبح حویلی میں کوہرام مچ گیا جب پتہ چلا کہ علمیر اپنے باپ سے شدید ناراض ہو کر بنا کسی کو بتائے دبئی روانہ ہو گیا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ وہ اس معصوم بچی کو کس دہلیز پر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ 8 طویل سالوں بیت چکے، مگر علمیر شاہ کے دل سے وہ تلخی نہ نکلی۔ جب وہ بھائی کی شادی پر شرکت کے لیے دبئی سے واپس شاہ حویلی پہنچا، وہ تیزی سے راہداری عبور کر رہا تھا کہ مڑتے ہی سامنے سے آتی ایک ملازمہ سے زوردار ٹکر ہوئی۔ لڑکی کے ہاتھ میں موجود فون زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا اور وہ خود بھی لڑکھڑا کر گر پڑی۔ اندھی ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ علمیر کی گرجدار آواز گونجی۔ اس کا قیمتی سوٹ خراب ہو چکا تھا اور فون ٹوٹنے کا غصہ الگ تھا۔ اس نے غصے کے عالم میں اس لڑکی کو کھینچ کر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ کالی چادر میں لپٹی وہ لڑکی جو زمین پر گری سی سک رہی تھی، تھپڑ کی تاب نہ لا کر زور سے رو دی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا نقاب ٹھیک کیا اور نم آنکھوں سے سر اٹھا کر علمیر کو دیکھا۔ علمیر لالا، آپ نے مارا؟ وہ آواز، وہ لہجہ علمیر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ریا؟ علمیر کے حلق سے بمشکل لفظ نکلا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور یہ حلیہ ملازمہ بن کر کیوں گھوم رہی ہو؟ علمیر کا لہجہ بدل گیا، مگر اس میں اب بھی وہی پرانی سختی تھی۔ ریا نے اپنا ٹوٹا ہوا فون اٹھایا اور لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ میں اس گھر کی ملازمہ ہی تو ہوں شاہ صاحب۔ 10 سال کی عمر میں جس بچی کو آپ بیڈ سے نیچے اتار کر دبئی بھاگ گئے تھے، وہ اس گھر کی بہو کبھی بن ہی نہیں پائی۔ زبان سنبھال کر بات کرو ریا۔ علمیر دھارا، تمہاری ہمت کیسی ہے مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ ہمت آپ نے دی لالا، تھپڑ مار کر۔ ریا نے جرأت اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، 8 سال پہلے آپ نے مجھے دھتکارا تھا، آج آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، آپ نہیں بدلے۔ علمیر غصے میں بھپرا وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوا جہاں اس کے والد شاہ جی اور باقی گھر والے بھائی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ یہ سب کیا تماشا ہے بابا؟ علمیر نے چلاتے ہوئے پوچھا۔ ریا اس گھر میں ملازموں کی طرح کیوں رہ رہی ہے؟ اور وہ کالی چادر؟ شاہ جی نے سکون سے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے علمیر؟ تم تو اسے چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ اس گھر کی ضرورت بن گئی ہے، سب کا خیال رکھتی ہے، مگر تمہارے دادا کی جائیداد کے کاغذات پر دستخط ہونے تک وہ صرف ایک نام کی بہو ہے۔ وہ میری بیوی ہے، علمیر نے میز پر ہاتھ مار کر کہا۔ اچانک پیچھے سے علمیر کی چھوٹی بہن زویا کی آواز آئی۔ اب یاد آیا بھائی کہ وہ آپ کی بیوی ہے۔ پچھلے 8 سالوں میں جب وہ تنہائی میں روتی تھی، جب اسے پڑھائی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی، تب کہاں تھے آپ؟ آپ نے تو ایک بار فون کر کے اس کا حال تک نہیں پوچھا۔ علمیر خاموش ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے دبئی میں اپنی زندگی جی لی تھی، جب یہاں ایک لڑکی اس کے نام کی قید کاٹ رہی تھی۔ اگلی صبح علمیر کچن میں گیا تو دیکھا ریا ناشتہ بنا رہی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر اس کا کام میں نقص نکالنا شروع کر دیا۔ یہ کافی ہے یا زہر؟ اتنی کڑوی کافی کون پیتا ہے؟ علمیر نے مگ سنک میں پھینکتے ہوئے کہا۔ ریا نے گہرا سانس لیا اور اس کی طرف مڑی۔ جس کی اپنی زبان کڑوی ہو اسے ہر چیز کڑوی ہی لگتی ہے۔ اگر کافی پسند نہیں ہے تو خود بنا لیں، میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں، تم اس گھر کی بہو اور میں تمہارا شوہر ہوں۔ علمیر اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ شوہر؟ ریا تنزیہاں ہنسی۔ شوہر وہ ہوتا ہے جو عزت دے، جو تحفظ دے۔ آپ نے تو
آتے ہی مجھے سریعام تھپڑ مار دیا۔ علمیر شاہ، آپ میرے لیے صرف ایک تلخ یاد ہیں اور کچھ نہیں۔ علمیر نے غصے میں ریا کا بازو مضبوطی سے دبوچ لیا۔ تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے ریا۔ شاید ان 8 سالوں میں تم یہ بھول گئی ہو کہ علمیر شاہ سے کیسے بات کرتے ہیں۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ ریا تڑپی۔ آپ کو درد کا احساس تب ہوگا جب آپ کا اپنا غرور ٹوٹے گا۔ بھائی کی مہندی کی تقریب تھی اور پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ علمیر شاہ سفید کرتے میں ملبوس اپنی شخصیت کے سحر میں سب کو جکڑے ہوئے تھا، مگر اس کی نظریں مسلسل ریا کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ ریا نے آج کالی چادر چھوڑ کر ایک سادہ مگر نفیس ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ مہمانوں کو پانی پلا رہی تھی۔ علمیر کو یہ دیکھ کر آگ لگ گئی کہ کچھ دور بیٹھے اس کے کزن ریا کو گھور رہے تھے۔ علمیر تیزی سے ریا کے پاس پہنچا اور اس کے ہاتھ سے ٹرے چھین لی۔ تمہارا دماغ خراب ہے، یہ کیا کر رہی ہو؟ علمیر نے دبی آواز میں غصے سے کہا۔ مہمانوں کی خدمت کر رہی ہوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ریا نے حیرت سے پوچھا۔ اندر جاؤ ابھی، کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں سب کے سامنے نمائش کرنے کی۔ اب ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ ریا نے اسے چیلنج کیا۔ اگلے چند روز حویلی میں ایک عجیب سی کشمکش میں گزرے۔ علمیر شاہ کا غصہ موم ہونا شروع ہوا تھا، مگر ریا نے بھی ٹھان لی تھی کہ اتنی آسانی سے تو وہ علمیر لالا کو معاف نہیں کرے گی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب علمیر کو کچن سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ چونک کر کمرے سے نکلا۔ نیچے پہنچا تو دیکھا ریا اندھیرے میں موبائل کی ٹارچ جلائے شیلف پر کچھ ڈھونڈ رہی تھی اور اس کے پاؤں کے پاس ایک کانچ کا گلاس ٹوٹا پڑا تھا۔ تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ علمیر کی بھاری آواز گونجی۔ ریا ڈر کے مارے اچھل پڑی۔ یا اللہ، آپ جن بھوت کی طرح ہر وقت سر پر کیوں سوار رہتے ہیں؟ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ علمیر نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا۔ مجھے بھوک لگی تھی تو میں نوڈلز ڈھونڈ رہی تھی، لیکن یہ ڈبے اتنے اوپر کیوں رکھے ہیں؟ سیریسلی، اس گھر کے آرکیٹیکٹ کو سزا ملنی چاہیے، ریا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ علمیر کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ وہ اس کے قریب آیا۔ اس کا قد ریا سے کافی لمبا تھا۔ اس نے آسانی سے اوپر والے کیبنٹ سے نوڈلز کا پیکٹ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ شکریہ، اب آپ جا سکتے ہیں، ریا نے پیکٹ جھپٹ کر کہا۔ میں کیوں جاؤں؟ کچن میرے باپ کا ہے، اور ویسے بھی تم جیسی کلمزی لڑکی اکیلے چولہا جلائے گی تو پوری حویلی راکھ ہو جائے گی، علمیر نے شرارت سے کہا اور خود سلیب پر بیٹھ گیا۔ ریا نے منہ بنایا۔ مجھے سب آتا ہے۔ اگلے 15 منٹ میں علمیر شاہ جو دبئی میں کروڑوں کی ڈیلز فائل کرتا تھا، خاموشی سے بیٹھ کر ایک 18 سالہ لڑکی کو نوڈلز میں ضرورت سے زیادہ مسالہ ڈالتے دیکھ رہا تھا۔ چکھیں گے؟ ریا نے کانٹے اس کی طرف بڑھایا۔ علمیر نے ایک لقمہ لیا اور اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ ریا، یہ نوڈلز ہیں یا مرچوں کا بھم؟ ریا زور سے ہنس پڑی۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آپ مجھے غصہ دلاتے ہیں تو میرے اندر کیسی مرچیں لگتی ہیں۔ علمیر نے پانی کا گلاس پی کر اسے دیکھا۔ تم بدلے لینے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی نا؟ شام کے وقت جب حویلی کے باغ میں سب چائے پی رہے تھے، علمیر وہاں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مخملی باکس تھا۔ اس نے سب کے سامنے وہ باکس ریا کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہارے لیے ہے، اس نے مختصر مگر پراسرار لہجے میں کہا۔ ریا نے حیرت سے وہ باکس کھولا تو اندر موجود ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ آپ سب کے سامنے یہ کر رہے ہیں؟ ریا نے دبی آواز میں پوچھا۔ اس کا چہرہ شرم سے گلابی ہو رہا تھا۔ بے شک، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ جو میری ہے وہ صرف میری ہے۔ علمیر نے ایک نظر فواد پر ڈالی جو وہیں موجود تھا۔ اوہ علمیر لالا، تو بڑے رومانٹک نکلے، زوار نے چھیڑا۔ ریا نے انگوٹھی پہن تو لی مگر شرارت سے باز نہ آئی۔ اس نے علمیر کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ اینی وے، ڈیزائن اچھا ہے مگر میری پسند تھوڑی زیادہ کلاسک ہے۔ علمیر نے جتانے والے انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہاری پسند کا مجھے پتہ ہے، اسی لیے تو میں نے یہ چنی ہے۔ اب نخرے کم کرو اور چائے پلاؤ۔ نصرت چاچی کا ماسٹر پلان۔ اگلی صبح حویلی میں ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ نصرت چاچی نے علمیر کے کمرے سے کچھ ایسی فائلز غائب کر دیں جو اس کے بزنس کے لیے بہت ضروری تھیں، اور شور مچا دیا کہ ریا کے کمرے میں کوئی اجنبی دیکھا گیا ہے۔ بھائی صاحب، میں نے خود دیکھا ہے، کوئی لڑکا ریا کے کمرے کی کھڑکی سے نکل رہا تھا۔ نصرت چاچی نے مگر مچ کے آنسو بہاتے ہوئے